آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 12 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی جو کلاس جہاں ختم ہوئی تھی وہاں پر یہ والی آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدو تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیسا، ابلیس کے سوا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ اب وہاں سے آگے بات چل رہی ہے، قالا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما منعک، کس نے روکا تجھے، کس نے منع کیا تجھے، کس چیز نے؟ اللہ، اللہ یعنی ان پلس لا، تو ان ہو گیا کہ لا سے ہو گیا لا تسجدہ، اور اس ان کی وجہ سے اس تسجدو کی بجائے تسجدہ ہو گیا، نصب آ گئی کہ تو سجدہ نہ کرے۔ یعنی یہ بات کرنے کا ایک طریقہ جو ہوتا ہے کہ تجھے کس چیز نے روکا اس بات سے کہ تو سجدہ کرے، ایک یہ اسٹائل ہے قرآن میں، یہ بھی استعمال ہوا ہے، اس میں ایک سوال ہے کہ تو نے کیوں کیا، اور بعض اوقات ہم اردو میں بھی ہم اس طرح کہتے ہیں کہ کس چیز نے روکا تجھے اس بات سے کہ تو سجدہ نہ کرے۔ اب یہ جو نہ ہے یہ ایک طرح سے اس کی ضرورت نہیں بھی ہوتی، اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے۔ جب یہ نہ استعمال کیا گیا دوبارہ یہاں پہ، کیونکہ منع میں تو نہ کا مفہوم تھا، تو اس سے اور زیادہ ایمفسس اور زور اور غصہ، شدت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ کس چیز نے منع کیا تجھے کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، امرا اس نے حکم دیا، امرتا تو نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، جب میں نے حکم دیا تجھ کو، یعنی ایک ماحول ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ اب اس کی ہمیں فزیکل نوعیت تو نہیں پتا کہ فرشتے کہاں بیٹھے ہیں، جن کہاں بیٹھے ہیں، یا بیٹھے ہیں گفتگو کے، بٹ ماحول یہ ہے کہ سب دیکھ رہے ہیں جنت کو، دوزخ کو، عالم بالا کو، سب وہاں موجود ہے، ان کے اوپر سب حقیقت آشکارا ہے۔ ہمارے والا کیس نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم بن دیکھے ایمان لے کے آئے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پہ خالق کائنات کا حکم آیا ہے کہ تو سجدہ کر دے، اور خالق نے حکم دیا ہے سجدہ کر، تو اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا مطلب کوئی حضرت آدم کو خدا بنانا ہے، یا ایون حضرت آدم کو اپنے سے افضل سمجھنا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، آپ نے حکم کو فالو کرنا ہے۔ تو جب خداوند آپ کو خود حکم دے رہا ہے، جس وقت ساری چیزیں واضح ہیں، اس وقت کسی کی ایسی جرت ہو کہ سجدہ نہ کرے، تو یہ اس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ذرا بتا کہ اتنی تیری جرت کیسے ہوئی۔ قالا، اس نے، ابلیس نے، شیطان نے جواب دیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جو جواب ہے یہ شیطانی جواب ہے۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ یہ جب واقعہ بیان فرماتے ہیں تو مقصد اس سے ہماری اصلاح، ہماری نصیحت، ہمارے لیے عبرت ہے۔ جب ہم یہ چیز سمجھیں کسی کے متعلق کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو یہ شیطان کا طریقہ کار ہے۔ صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں اور جیسے فرشتے بے چون چنا کیے وہ اس کو بجا لائے۔ انہوں نے نہیں کہا، شیطان تو آگ سے بنا تھا، فرشتے تو نور سے بنے تھے، تو انہوں نے تو نہیں کہا جی ہم اس سے بہتر، ہم سجدہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا ہمارے رب کا حکم ہے، تو اپنے رب کے حکم کو فوراً بجا لائے۔ اس کے لیے قرآن شریف میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے خوشی خوشی اس کو مان لیا۔ اور ایک طریقہ کار وہ تھا جو یہودیوں کا تھا، جو کہتے تھے سمعنا و عصینا، زبان سے نہ بھی کہتے ہو تو ان کا ایکشن یہ ہوتا تھا کہ ہم نے بات سنی، حکم سنا، ہم نے ماننا نہیں ہے۔ تو یہ چیز کہ انسان حکم سنے اور مانے نہ، یہ شیطانی کام ہے۔ ابلیس کا کام ہے کہ اللہ کا حکم آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم ہم تک پہنچائیں، اور کوئی بھی انسان، اور مثلاً ہم تو سمجھتے ہیں کہ جنت ہے، دوزخ ہے، ہم غیب میں رہتے تھے، ہم تو ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگر ہمارا ایمان ہے تو ہمارا رویہ کیا ہے؟ کیا ہم اس کے اوپر فوراً سر تسلیم خم کرتے ہیں، خوشی خوشی مانتے ہیں،
تو پھر تو یہ مومنوں والا رویہ ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی ہے تو صحیح بٹ میں نے نہیں کرنا، یہ نمازیں 5 پڑھنی ہے، حکم ہے، وہ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، اب ایسے بھی ہم فرشتے نہیں ہیں، تو پھر یا تو آپ ایسے فرشتوں کی گروپ میں شامل ہوں گے جو سنتے ہی فوراً مان جاتے ہیں، یا پھر شیطان کا گروپ ہے جس نے انکار کر دیا، اور انکار اس وجہ سے کیا کہ اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو برتر سمجھا، حالانکہ اس کے پاس کیا برتری تھی؟ بتاؤ یہ رہا ہے خلقتنی من نار، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی مخلوق آگ سے پیدا ہوئی اور کوئی مٹی سے پیدا ہوئی، اس میں برتری والی کیا بات؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ہو سکتا ہے عظمت ہو اور تجھ میں نہ ہو، تو نہیں جانتا، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ فرض کریں آگ سے پیدا ہونے میں کوئی برتری ہوتی بھی ہو اور مٹی سے پیدا ہونے میں کوئی کمتری ہوتی بھی ہو، اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ تم نے اس میں کیا کیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایک سیٹھ کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے اور کسی کو ایک چوکیدار کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے۔ اب جو سیٹھ میں گھر میں پیدا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا شروع کر دے کہ میں سیٹھ کا بیٹا ہوں، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اگر کوئی امریکہ میں پیدا ہو گیا اور اس کا رنگ گورا ہے، اور ایک افریقہ میں پیدا ہو گیا اس کا رنگ کالا ہے، تو وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع کر دے اور ان کو غلام بنانا شروع کر دے کہ کیونکہ اس کا رنگ کالا ہے اس لیے یہ مجھ سے کمتر ہے۔ یہ ہمارے ہاں جیسے بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو، کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو اپنے آپ کو برہمن سمجھتے ہیں، اور جو مثلا عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ان کو چوڑا کہتے ہیں، ان کو شودر سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس میں ہمارا کیا کمال ہے کہ ہم اس گھر میں پیدا ہو گئے اور وہ بیچارہ کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو گیا؟ تو یہ سوچ، یہ شیطانی سوچ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ تکبر جو ہے یہ انسان کو آگ میں لے جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور قرآن شریف میں بھی یہ بات آتی ہے لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یعنی جس وقت تک سوئی کے ناکے میں سے اونٹ داخل نہیں ہوتا وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جن کے دلوں میں تکبر ہے۔ سمپل سی بات ہے، تکبر نہیں، جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکتے جو سینکڑوں میل سے آ رہی ہوگی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بائی چانس کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا یا بائی چانس عبد الرحمان کے گھر میں پیدا ہوا، اپنا استحقاق یہ سمجھیں کیوں کہ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، جیسے شیطان نے کہا کیوں کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا تو میں تو تیری بات نہیں مانوں گا، تجھے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اس کے جواب میں کہ ٹھیک ہے ہاں تو بیچارہ سچا ہے کہ تجھے تو بڑا مشکل سوال کر لیا گیا اور تیری انا کو چوٹ پہنچ گئی، تو جیسے ہمیں بات ہوگا ہاں ہم تمہارے جو بات کو سمجھتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آگے آ رہا ہے قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، فرمایا کس چیز نے منع کیا تجھے کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاہبط، فرمایا اتر جا۔ اتر جا ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے نیچے اترنے کے لیے، تو سواری سے اترنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ چاہیے ساگ اور ککڑی اور لہسن وغیرہ، تو ان کو بھی کہا گیا اترو پھر اس شہر میں، بس اتر یہاں سے، یعنی منہا اس میں سے، اس میں سے مطلب اگر وہ جنت میں تھے تو جنت سے نکل جا، یا اگر وہ ایک اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تھا، اس کیفیت میں تھا، اس مقام پر تھا، تو اس مقام سے اتر جا۔ اب اس کو وہاں سے نکال دیا گیا ذلیل کر کے۔ فما یکون لکا، پس نہیں ہے تیرے لیے، ماں ہو گیا نہیں، لکا تیرے لیے، یکونو ہے، نہیں ہے تیرے لیے، یعنی مطلب یہ کہ تیرے لیے یہ روا نہیں ہے، تجھے یہ حق نہیں ہے۔ کیا حق نہیں ہے؟ ان تتکبر، یہ بھی رے کے اوپر نصب آ گئی ان کی وجہ سے، ان تتکبرہ کہ تو گھمنڈ کرے، کہ تو تکبر کرے، فیہا اس میں، اس جگہ پہ رہتے ہوئے، سارا کچھ دیکھتے ہوئے، اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوتے ہوئے تو تکبر کرے۔
تیرے پاس یہ حق نہیں ہے، فخرج نکل جا، انک من الصاغرین بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ویسے یہ جو صاغر ہے نا، یہ سواد، غین اور رے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا ہونا، ذلیل ہونا، اور صاغر اس سے فعل امر ہے، تو ایک طرح سے اس میں یہ مفہوم شامل ہوتا ہے کہ کوئی شخص خود ایسی حرکت کر دے کہ ذلیل ہو جائے، تو ذلیل ہو جانے والوں میں سے ہے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، فرمایا پھر تو یہاں سے اتر، تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو یہاں پر گھمنڈ کرے، تکبر کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ قال انذرنی، یہ نظرہ ینظرو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دیکھنا، اس کا انتظار کرنا، جو 3 لیٹرڈ ہوتا ہے، اس سے پھر یہ باب افعال بنتا ہے انذرا ینذرو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دیکھنے دینا، کسی کو مہلت دینا، کسی کو انتظار کرنے دینا، تو مہلت دینے کے مفہوم میں آ جاتا ہے۔ تو انذرا ینذرو، ینذرو وہ مہلت دیتا ہے، اس سے فعل امر بنے گا انذر، تو مہلت دے، اور اس کا فائل ہوگا باب فعال میں منذرن، اور مفعول ہوگا منذرن۔ تو انذر یہاں استعمال ہوا، قال انذرنی، اس نے کہا تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب اٹھائے جائیں گے، جس دن لوگ کون اٹھائے جائیں گے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ اٹھائے جائیں گے مطلب لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی یہ اس کو اچھی طرح پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ آدم کو میں پیدا کروں گا، زمین میں اس کو جانشین بناؤں گا، اور پھر ایونچولی یہ ہوگا کہ اچھے کام کرنے والے جنت میں جائیں گے، برے کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے، سب کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ تو شیطان نے کہا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جب تک لوگوں کو دوبارہ اٹھایا نہیں جاتا۔ اس کے بعد مہلت نہ شیطان کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے، ہمیں بھی جو مہلت ملی ہے وہ آخرت کے دن تک کی ملی ہے، اور آخرت کے دن تک کی مہلت کا مطلب ہے ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں ہماری موت سے پہلے تک مہلت ملی ہے۔ اس کو کیا مہلت مل گئی ہے؟ اپیرنٹلی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی قیامت تک، ایک مطلب یہ نکل سکتا ہے۔ ایک مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ اس کو اور اس کی آل اولاد کو مہلت مل گئی ہے کہ اگر وہ اوریجنل ابلیس مر بھی گیا ہے تو آگے اس کا مشن لے کے چلنے والے آگے چل رہے ہیں اور لوگوں کو بہکا رہے ہیں، اور کیوں بہکا رہے ہیں خیر وہ بھی آگے آتا ہے۔ تو قال فرمایا انکا بے شک تو من المنظرین، یہ جو منظر ہے مفعول یہ یہاں استعمال ہوا کہ بے شک تو مہلت دیے گئےوں میں سے ہے، یعنی بے شک تجھے مہلت دے دی گئی۔ اب یہ مارکا ہے انسان میں اور شیطان میں، شیطان کو مہلت ملی ہے بہکانے کی، انسان کو مہلت ملی ہے کہ وہ اس کے بہکاوے میں نہ آئے، اتنی ہی ہے اس کے بعد مہلت کہ ہمیں بہکا سکے، زبردستی وہ روک نہیں سکتا، زبردستی غلط کام کر کے شیطان کے ذمے ہم نہیں ڈال سکتے کہ ہم تو نماز پڑھنے اس لیے نہیں گئے کہ اس نے میں جانے نہیں دیا، مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صبح اٹھے ہیں فجر کی نماز پڑھنے نکلے اور شیطان آیا اس نے اپنی گاڑی کا ٹائر پنکچر کر دیا، یا آپ مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے لگے تو اس نے پاؤں اڑا کے آپ کو نیچے گرا دیا، جو لوگوں کا خیال ہے نا کہ جن پتہ نہیں کیا کیا کام کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، اگر ایسا ہو سکتا ہوتا پھر تو کوئی انسان نیکی کا کام کر ہی نہیں سکتا نا، ایک مخلوق ہے آپ کو نظر ہی نہیں آتی، اگر وہ فزیکلی آپ کو اسالٹ کر سکے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو فزیکل اس کے پاس کوئی ایبلٹی نہیں ہے آپ کو روکنے کی، آپ پہ حملہ کرنے کی، آپ کو ڈریگ کرنے کی، پل کرنے کی یا پش کرنے کی، وہ آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، آپ نے اس کے وسوسوں سے بچنا ہے۔ شیطان نہ بھی ہوتا تو انسان کا نفس بھی اس کو اکساتا ہے، نفس کے اندر خواہشات رکھی گئی ہیں، وہ خواہش نفس اسے اکساتی ہے، شیطان اس میں ایڈ کر دیتا ہے، شیطان ادھر دھیان دلوا دیتا ہے۔ قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین، اس نے کہا مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے، فرمایا بے شک تو مہلت دے دیا گیا۔ قال، اس نے مزید کہا، اب یہ جواب
غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سارا جو منظر ہو رہا ہے اس میں ہو کیا رہا ہے. کہتا ہے فا پس بی بوجہ ما جو، یعنی اس کی وجہ سے جو اغویتنی، غین واو اور یہ غوا یغوی، اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے سے بھٹک جانا. تو اغوا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو راستے سے بھٹکا دینا. اسی لیے اردو میں بھی ہم اغوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک آدمی جس بھی راستے پہ چل رہا ہے اس کو اغوا کر لیا نا تو وہ جا نہیں سکتا. تو ہمارے یہاں پھر اس میں حب سے بیجا میں رکھنے کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے، بٹ بیسکلی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو راستے سے بھٹکا دینا. تو وہ کہتے ہیں اغویتا، تو نے بھٹکایا یہ مجھے. اور یہ میں نے بتایا تھا کہ یعنی اغویتا، ابھی اغویتا ہے. اگر ہم نے اس کے ساتھ یہ جوڑنی ہو نا ویسے، تو پھر ہمیں اس کو کرنا پڑے گا اغویتی، جو کیا جا سکتا ہے. ہم ناؤنس کے اندر ایسا کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اس کو بچا لیں. تو اس زبر کو زیر میں کنورٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہم بیچ میں ایک نون لگا دیتے ہیں. تو یہ ہو جاتا ہے اغویتنی. اس وجہ سے اس نون کو کہا جاتا ہے نون وقایا. وقایا جو ہے یہ ہمیں پتا ہے واو کاف والا جو ورب ہے، قو والا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بچانے والا، جس سے تقویٰ کا ورڈ بھی ہے. یعنی یہ نون بچاتا ہے اس زبر کو زیر میں کنورٹ ہونے سے، اس لیے اسے نون وقایا کہا جاتا ہے. تو پھر یہ جب بھی یہ عام طور پر جوڑی جاتی ہے تو ساتھ یہ لگا دیا جاتا ہے. تو کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب یہ ہے اس کا ایٹیٹیوڈ. ہم اس کے لیے ایک جب بیہیویئرل سائنس پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر ہم ایک کامن ٹرم استعمال کرتے ہیں، اور وہ ٹرم ہے مسٹیک ایکسیپٹنس، یا ہم کہتے ہیں ڈیفنس میکینزم. آپ کبھی بھی اپنے بچے کو، اسٹوڈنٹ کو، اور خاص طور سے آفس میں، تو کبھی بھی جب آپ لوگوں کو یہ کسی چیز پر تنبیہ کرتے ہیں، کسی چیز پر ان سے کوشچن کرتے ہیں کہ آپ نے یہ فلاں کام کیوں نہیں کیا، یا آپ نے فلاں غلط کام کیوں کیا، یا عام آپ بڑوں میں اگر کسی کی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ اس سے پوچھیں آپ نے اس کو کیوں اس سے لڑائی، پیپل امیڈیٹلی اسٹارٹ جسٹیفائنگ. ان کا فوراً ڈیفنس میکینزم جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کرتا ہے، اور وہ اپنی غلطی نہیں مانتے، ان میں مسٹیک ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. یہ سوچنے والی بات ہے. جب ہم انسانوں کے آگے اپنی غلطی نہیں مانتے، آڑ جاتے ہیں اپنے غلط کام کے اوپر، اندر سے ایک فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، یا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک اختلافی پوائنٹ آف ویو تو شاید ہماری بھی غلطی ہو. اور آپ کو اس کی جو کلاسیکل اگزامپل ملے گی وہ ملے گی پولیٹیکل بحثوں کے اندر. جس نے جو کیمپ چوز کر لیا ہے، اب وہ اپنی غلطی کی بھی بات نہیں ہو رہی، اپنے لیڈر یا اپنے پارٹی کی غلطی وہ ماننے کو تیار ہی نہیں، اور اتنی ڈھٹائی سے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. یہ جو ڈھٹائی سے حق کا انکار کرنا ہے یہ تکبر ہے. اپنی غلطی نہ ماننا یہ شیطان کا رویہ ہے. جو انسان ہے، جو آگے ہم دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی. حضرت آدم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے غلطی کی ہے، تجھے منع کیا تھا، تو نے کیوں ایسا کیا؟ انہوں نے کہا یا رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے. اور شیطان نے کیا کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، الٹا اپنا گناہ اللہ تعالیٰ کے سر ڈال دیا. فیکچولی دیکھیں، اگر دلیل کے طور پہ دیکھیں تو دلیل تو یہ دی جا سکتی ہے کہ یا اللہ میں تو تیری اتنی عبادت کرتا تھا، میں اگر اتنا مقرب تھا تو تیری عبادت کر کر کے ہوا تھا نا. تو جانتا تھا کہ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کر سکتا، تو نے مجھے اس امتحان میں ڈال دیا جس میں میں پورا اتر ہی نہیں، تجھے پتا تھا کہ اس امتحان میں پورا ہی نہیں اتر سکتا. تو پھر اصل قصور تو تیرا ہوا. اب ٹھیک ہے، تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے تو رب ہے اور میں مخلوق ہوں تو میں کچھ کر تو سکتا نہیں. تو جہنم میں ڈالے گا، میں چلا جاؤں گا. واٹ از دا آپشن دیٹ آئی ہیو؟ لیکن میں اپنا احتجاج پروٹیسٹ ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ جو بیہیویئرز ہوتے ہیں نا یہ ایسے نہیں ہوتے کہ آپ جس وقت عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس وقت تو آپ ڈھیٹ ہو گئے.
اور جب آپ اپنے رب کے حضور نماز پڑھنے گئے ہیں یا معاملات کرنے گئے ہیں یا کاروباری معاملات، اس وقت آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. بیہیویئر انسان کے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں، سیٹل ہو جاتے ہیں، اس کی عادت بن جاتے ہیں. اگر آپ اپنے ملازم پر دفتر میں غصہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ اس کے بغیر کو سمجھ نہیں آتی، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے گھر میں آئیں گے تو گھر والوں کو بڑے خوش خراب رہیں گے. ہو سکتا ہے 2 دن 4 دن 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے ایسا گزرے، لیکن جب آپ آفس میں بدتمیزی کر رہے ہوں گے تو وہ بدتمیزی آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جائے گی، پھر آپ باقی جگہوں پہ بھی کریں گے. بعض اوقات یہ نئی لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے اور اگر ان کا میاں ان کی وجہ سے مثلاً اپنے والدین سے جھگڑتا ہے، یا چاہے صحیح معنوں میں کسی سچ بات وہی، لیکن اگر ان سے وہ نافرمانی کرتا ہے یا ان کو مس بہیو کرتا ہے تو ان کو ہوتی ہے کہ ہاں جی ہمارا میاں بڑا اچھا ہے. حالانکہ جو اپنی ماں سے اگر بدتمیزی کر رہا ہے، چاہے اس کی ماں نے کو غلط بھی کیا اور عام طور پہ کرتی ہیں ساتھ، تو کل کو اپنی بیوی کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک کرے گا کیونکہ ماں کا درجہ تو بہت بڑا ہے. تو یہ جو بیہیویئر ہوتے ہیں یہ سیٹل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ اپنے آپ کو واچ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، کسی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو کیا ہم حق کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنی سٹیٹڈ پوزیشن کو، اپنی سٹیٹمنٹ کو جو ہم نے اوپینین ڈرا کیا ہوتا ہے اس کو بغیر دلیل کے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم ڈھیٹوں کی طرح مثلا ہم نواز شریف کے کیمپ میں ہیں، عمران خان کے کیمپ میں، اور ہم ان کی ہر غلط بات کو ڈیفینڈ کریے جائیں اور دوسرے کی ہر صحیح بات کو کنڈیم کیے جائیں، تو یہ رویہ بنیادی طور پر شیطانی رویہ ہے جس نے اپنی غلطی نہیں مانی. تو جب ہم عمران خان کی غلطی تو مان نہیں رہے، اگر اس نے کوئی فضول بات کر دی تو ہم تو مان ہی نہیں رہے کیونکہ ہم اس کے شدائی ہیں، تو اپنی کہاں سے مانیں گے؟ اور جب اپنی لوگوں کے سامنے نہیں مان رہے تو پھر وہ بیہیویئر سیٹ ہو جائے گا، سیٹل ہو جائے گا، پھر اللہ کے سامنے بھی نہیں مانیں گے. پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہیں گے ہم ہر وقت، نماز نہیں پڑھیں گے، ملاوٹ کریں گے. یہ جو اتنے سارے لوگ رشوت کھاتے ہیں انہوں نے جسٹیفائی کیا ہوا نا. جس کو رشوت دینی پڑتی ہے وہ تو بہت لان تان کرتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، کتنا منحوس کتنا مکروہ آدمی ہے. وہ تو اپنے آپ کے متعلق یہ نہیں سوچتا کہ میں رشوت کھا رہا ہوں تو میں جہنم میں جاؤں گا. وہ تو کہتے ہیں ہاں میری مجبوری ہے، میں محنت کر کے لے رہا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، اتنے امیر ہیں مجھے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتا ہے. تو یہ جو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے یہ شیطانی رویہ ہے. اس لیے اس سے بچیں، اپنی اصلاح کریں، حق کو حق کہیں. مسلمان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس نے حق کے اوپر گواہی دینی ہے، چاہے اس حق کے نتیجے میں آپ کے قرابت دار بھائی بہن والدین کے اوپر حرف آتا ہو، آپ نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا. چاہے آپ کے لیڈر کے اوپر حرف آتا ہو، چاہے آپ کے مسلک پر حرف آتا ہو. آپ کو پتہ لگے شیعہ نے ایک بات کی ہے، وہ بات ایکچولی زیادہ لاجیکل ہے اور آپ کے جو کانسیپٹ ہے اس میں فلا ہے، اور آپ اب اس لیے نہ مانیں کہ پھر اس سے جو شیعہ ہے اس کا پوائنٹ آف ویو بہتر ثابت ہو جائے گا اس پرٹیکولر معاملے میں. تو یہ بھی حق کا انکار ہے جانتے بوجھتے ہوئے. اس نے کہا کیونکہ تم نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ، لأقعدن، میں ضرور بیٹھوں گا. قعد یقعد، وہ بیٹھتا ہے، اقعد میں بیٹھتا ہوں، لأقعدن میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے بیٹھوں گا، مطلب ان کی گھات میں بیٹھوں گا، ان کو ٹریپ کرنے کے لیے بیٹھوں گا. کہاں پر بیٹھوں گا؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر. اللہ تعالیٰ کا جو سیدھا راستہ ہے جس میں اصل چیز تو توحید ہے اور شیطان کا حملہ بھی توحید پہ ہے، تو توحید کے راستے پہ لوگ چل رہے ہوں گے اور میں وہاں گھات لگا کے بیٹھا ہوں گا تاکہ میں ان کو اس راستے سے ہٹا دوں، ان کو تیری عبادت سے پھیر دوں، تیری جگہ اور لوگوں کو ان کا رب بنا دوں. یہ میں کروں گا کیونکہ تو نے میرے ساتھ ایسی زیادتی کی. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اس نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا اس وجہ سے میں گھات لگا کر بیٹھوں گا ان کے لیے تیری سیدھی راہ پر. ثم، پھر، لآتینہم، میں آؤں گا، ہم ان کے پاس، میں آؤں گا ان کے پاس، یعنی اب گھات لگا کے بیٹھا ہوا تھا تو اب میں آؤں گا مطلب میں ان پہ حملہ کروں گا. تو میں حملہ کروں گا ان پر من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے. بین ایدی
یہ محاورہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان. دونوں ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ ایکچولی آپ کے سامنے ہوتی ہے نا، تبھی آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان. تو اسی طرح جب قرآن شریف اترا ہے تو بائبل جو ہے وہ پہلے سے لوگوں کے ہاتھوں میں موجود تھی، اس کے لیے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یہ عربی کا نارمل محاورہ ہے. تو ان کے سامنے سے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ اور ان کے دائیں جانب سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کے بائیں جانب سے. یعنی یہ ایک اس نے ماحول اور اپنا جو جذبہ ہے اس کو اس نے شو کیا ہے کہ میرا اب یہ انتقام ہے جو میں نے لینا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ شیطان ہمارا دشمن ہے جو ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے. ہم نے اس کے ٹریپ میں نہیں آنا. اگر ہم اپنا دماغ استعمال کریں گے تو شیطان کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ ہمارا دوست نہیں ہے. وہ پرومس ہم سے یہی کرے گا کہ وہ ہمارا دوست ہے، ہمیں سجھائے گا غلط غلط طریقے. ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی میں کتنی انٹینسٹی ہے، اس کا جو حملہ ہے وہ کتنا پاورفل بھی ہے اور کتنا پلانڈ ہے. تو اس نے روز ازل سے یہ پلان کیا ہوا ہے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار، شکر کرنے والا نہیں پائے گا. سادہ اس کا ویسے اگر مطلب سمجھیں تو جب انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو دو چیزیں ہوتی ہیں. یا تو وہ کسی اور کا شکریہ ادا کر دیتا ہے، یعنی اگر اس کو بیٹا ملا، اولاد ملی، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ، بلکہ اس نے کہا وہ فلاں پیر صاحب نے مجھے بیٹا دیا، اور اس کا نام رکھ دیا پیراں دتا. خدا کا شکر ادا، یہ ہے شرک. اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ یہ جو میں نے ترقی حاصل کی، یہ جو میرے پاس پیسہ مال دولت اللہ نے دیا، وہ کہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا، یہ تو میرا کمال ہے. بجائے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے کے اپنے آپ کو پریس کرنا شروع کر دیا. یہ بھی شرک ہے، اس میں اس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیا. تو یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اسباب کو استعمال کرنا اللہ کا حکم ہے، ہم نے اسباب استعمال کرنے ہیں، ان کے ذریعے ہی ہم نے دنیا گزارنی ہے، دنیا کے کام کرنے ہیں، محنت کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے، اور اس ایفرٹ کو کرنا ہے تاکہ ہمیں ریوارڈ حاصل ہو. اگر ہم نے سیب اگانے ہیں تو ہمیں سیب کا بیج بونا پڑے گا، اس میں زمین کو ہل چلا کر نرم کرنا پڑے گا، پانی دینا پڑے گا، دھوپ کا انتظام کرنا پڑے گا، دیکھ بھال کرنی پڑے گی، کیڑے مار دوائیوں کا سپرے کرنا پڑے گا، ہمیں سارا کچھ کرنا پڑے گا. مگر جب اس کے بعد اس پر پھل آ جائے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہم لے کے آئے. ہم شکر اپنے رب کا ادا کریں گے، کیونکہ آپ جو مرضی کر لیں، اگر وہ اس نے پھل آپ کو نہیں دینا تو نہیں دے گا. دو لوگ ہیں، ایک نے بھی بڑی محنت کی، دوسرے نے بھی بڑی محنت کی، تو اس کے بھی فصل بڑی اچھی ہوئی، اس کی بھی فصل بڑی اچھی ہوئی، اس کے اوپر گرم ہوا چلی، وہ ساری تباہ ہو گئی. تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑی سپر پاور بھی ہے، کچھ نہیں کر سکتی. وہاں پہ ایک طوفان آ جاتا ہے اور پوری کی پوری اسٹیٹ جو ہے وہ کئی سالوں کے لیے غریب ہو جاتی ہے، اور کتنے لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں، اور امریکہ جیسی سپر پاور بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی. تو اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز نہ ہونی ہو تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ ایمان ہونا چاہیے. اب طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنرلی کرتے ایسے ہیں کہ 90%، 95%، بلکہ شاید 99% چیزیں اسباب کے اوپر چلتے رہنے دیتے ہیں. وہ کاز اینڈ افیکٹ کا قانون ہوتا ہے جو چلتا رہتا ہے. 1% شاید یا سم تھنگ لائک دس، وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے تصور سے باہر ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب رزق دیتا ہے تو انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہی میں تھا، یہی میں پچھلے 10 سال سے محنت کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا، تو 9 سال تو کچھ نہیں ہوا، اس سال ایک دم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق آ گیا. ہم اس کا نام چانس رکھ لیتے ہیں. وہ نام رکھنے میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ جتنی محنت کریں گے چانس اتنا آپ کو فیور کرے گا، مگر وہ ہوتا اللہ کی طرف سے. تو یہ چیز کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، اور شکر گزار اللہ کا ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے آپ کو چیمپئن سمجھیں گے تو یہ بھی شرک ہے. اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کو سمجھیں گے کہ وہ ہمیں کوئی نعمت دے سکتا ہے، چاہے اسے نعمت مانگیں، چاہے اس کی نعمت کا شکریہ ادا کریں، تو وہ بھی شرک ہے.
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، پھر میں آؤں گا ان کے پاس، میں حملہ کروں گا ان پر، ان کے سامنے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ جو اس میں الفاظ کچھ استعمال ہوئے ہیں، ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ڈسکس کیے تھے، میں ایک بار ذرا بریفلی پھر ڈسکس کر لوں، اس سے تھوڑی سی انسان کو کلیئرٹی ہو جاتی ہے۔ جب ہم سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے ایسٹ ہوتا ہے، پیچھے ویسٹ ہوتا ہے، اور لیفٹ سائڈ پر نارتھ ہے جس کو اردو میں شمال کہتے ہیں، اور رائٹ سائڈ پر ساؤتھ ہے جسے اردو میں جنوب کہتے ہیں۔ اور عربی میں بھی ایکچولی اردو والے لفظ استعمال ہوتے ہیں اکثر، تو مشرق جہاں سے اشراق ہو رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، مغرب جہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہے، شمال کا مطلب ہی لیفٹ ہوتا ہے، دایاں، اور جنوب کا ویسے مطلب ہوتا ہے سائیڈ، تو سائیڈ کو کہتے ہیں جنوب، اور دائیں سائیڈ کو ویسے یمین بھی کہتے ہیں، جو اس آیت میں لفظ استعمال ہوا، تو جنوب کو یمین بھی کہا جاتا ہے جس کی جمع ہے ایمان، اور شمال کی جمع ہے شمائل، تو ان کے دایوں سے سائیڈوں سے بھی آؤں گا، بائی سائیڈوں سے بھی آؤں گا، اور جو سامنے ہے اس کو امام بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ بین ایدیہم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہاتھوں کے درمیان، یہ بھی وہی والا مفہوم ہے، اور پیچھے کو خلف کہا جاتا ہے، جو یہاں پہ خلفی استعمال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اوپر کو فوقہ کہتے ہیں، نیچے کو تحتہ کہتے ہیں، اور ویسے کچھ اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن مینلی یہ الفاظ ہیں۔ قالا فرمایا، اخرج، اچھا یہ جہاں پہ آپ نے توڑ کے پڑھنا ہونا، تو ایک جنرل جو قاعدہ ہے نا، اگر یہ ہم اس کو پہچان سکیں نا، تو یہ تو آسان ہے کہ یہ 3 حرف ہیں، تو 3 حرف میں اگر درمیان میں لے حرف پر، جس کو عین کلمہ کہتے ہیں، اگر پیش ہو، تو آپ نے اگر اس کو علیحدہ سے پڑھنا ہے، جیسے پیچھے فرض کریں یا آیت ختم ہو گئی تو آپ اس کو پڑھیں گے اخرج، اور اگر پیش نہ ہو، اگر اس پر زبر یا زیر ہو، تو پھر ہم یہاں پہ زیر لگا دیتے ہیں، پھر آپ پیش نہیں لگاتے، جیسے اضرب، افتح، اس کو تھوڑا ذہن میں رکھا کریں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے قرآن شریف کے اندر لام الف لا لگا دیتے ہیں اگر آپ نے جوڑنا ہو، تو اگر جب پیچھے سے رک جائیں، سانس لے لیں، تو اب آپ کو پڑھنے میں سمجھ نہیں آ رہی یا غلطی ہو رہی ہوتی ہے، تو خیر اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلی آیت سے دوبارہ 2-3 الفاظ پڑھیں اور وہاں سے شروع ہو جائیں، اور ایک طریقہ یہ کہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو جیسے اہدینا ہے، کئی قرآن شریف میں آپ دیکھیں گے تو الف کے نیچے کچھ نہیں لکھا ہوگا، تو آپ نے اس کو اہدینا پڑھنا ہے۔ ویسے اکثر قرآن شریفوں میں اللہ زینہ کی الف میں بھی کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن وہ آپ اتنا زیادہ کیوں کہتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے الف پر زبر ہوتی ہے۔ تو قال اخرج، یا قال سانس اگر لیا ہے تو اخرج منہا، فرمایا نکل جا یہاں سے، مذءوما مدحورا، زال الف اور میم، یا زال حمزہ میم، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پر عیب لگانا، زامہ یزعم، اور دہر جو ہے مدحور، جس کا یہ دونوں مفعول کی صیغے ہیں، دہر یا دہرو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کہیں سے زبردستی نکال دینا، تو پھر زامہ سے مذعوم بنا، تو مذعوم جو ہے، ایک تو خیر لفظ میں استعمال کرتے ہیں مذموم، وہ فرق ہے، وہ مذموم تو ہوتا ہے مذمت شدہ، جس کی مذمت کی جائے، مذموم ارادے ہم کہتے ہیں، یعنی جن کی مذمت کرنی ہے، یہ برے ارادوں کی۔ مفہوم اس کا بھی ویسے ملتا جلتا ہی ہے، اس کا مطلب ہے جس کو عیب لگا دیا گیا۔ ہم اردو میں ویسے معیوب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم معیوب ذرا بہودہ چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، بٹ عیب دار چیز ہوتی ہے، تو اب عیب لگ گیا ہے، تو اب خوار، اس کا ایک ترجمہ کر سکتے ہیں، کسی نے اس کا ترجمہ پاجی کیا ہوا ہے، اس طرح کے مختلف ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اور مظہور کا مطلب ہے اٹھا کر پھینکا گیا، مردود بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ، راندہ درگاہ ایک لفظ ہوتا ہے، تو راندہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو حکم ہوا کہ نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا یہاں سے، مذعوم ہو کر، مدحور ہو کر، خوار ہو کر اور مردود ہو کر۔ لام زبر ہے یقیناً، لمن تبعک، جس نے تیری پیروی کی، منہم ان میں سے، لأملأن، ملأ یملأ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز سے بھر دینا، جس سے پھر وہ سرداروں کا لفظ بھی آتا ہے، الملأ، قال الملأ، جو جن کے روب سے محفل بھرتی ہے ان کو سرائے الملأ کہا جاتا ہے۔ لأملأن، میں بھر دوں گا،
जहन्नम को, मिनकुम तुम सब से, अजमाइन सब के सब, यानी तू और वो सब जो तेरी पैरवी करेंगे, मैं इन सब से इस जहन्नुम को भर दूंगा। ये अल्लाह ताला ने शैतान के चैलेंज का जवाब दिया। तो ठीक है, जा तू बहका ले, अल्लाह ने तो वैसे ही इंसान को इम्तिहान के लिए पैदा किया था, शैतान ना भी होता तो उसका नफ्स उसके लिए एक इम्तिहान था। शैतान के आने से वो इम्तिहान और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, या जो भी अल्लाह ताला की स्कीम और अल्लाह ताला का जो भी प्लान था, तो शैतान उसका एक पार्ट बन गया। तो इंसान का इम्तिहान तो होना था। अब अल्लाह ताला ने ये जवाब दिया है। अब ये जवाब हमें समझना है, और इस जवाब से हमें ये नहीं सोचना चाहिए। बात कुछ मौलवी हज़रात कहते हैं कि नहीं जी, वो आप लोगों को डराए ना, वो अल्लाह ताला बड़ा रहमान और रहीम है। बिल्कुल है, और आप लोगों को करीब लाएं और उनको फजाइल बताएं, और फिर वो लोगों को बताएं। अभी भी मैं कल किस मस्जिद में गया हूँ, वहां पे लिखा हुआ था कि ये दुरूद असर के बाद 80 दफा पढ़ें तो 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। अब वैसे तो हदीस की जो लोग छान पटक करते हैं ना, तो उसमें उन्होंने एक्चुअली रूल बताए हैं। उन रूल में से एक रूल ये है कि बहुत थोड़ा सा अमल करने से अगर बहुत ज्यादा अजर मर रहा हो तो इसका मतलब हदीस ठीक नहीं है। जब हदीस की वो ग्रेड्स लगाते हैं ना कि ये हदीस सनद के लिहाज से ठीक है या नहीं है, तो उसमें जब उसको लॉजिकली एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर ये रूल वैसे मौजूद है। लेकिन आप सोचें कि आप सारा दिन रिश्वत खाएं, सारा दिन लोगों के साथ बदजुबानी करें, बदतमीजी करें, हराम कमाएं, नमाज भी ना पढ़े, कुछ भी ना करें, एक दफा असर के बाद 80 दफा वो जो दुरूद वहां लिखा हुआ पढ़ लें, तो आपके 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ज्यादा ज्यादा इंसान की 80 साल की उम्र होती है, नहीं तो 100 सवा 100 हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर 2 दफा दुरूद पढ़ना है, उसके बाद जो दिल कर चाहता है वो करते फिरें। ये जो इस तरह की ज़ईफ़ हदीसें या घड़ी हुई हदीसें या किस्से कहानियाँ या कॉन्सेप्ट या इवन सही हदीस में भी जो बात होती है उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके हम अपने दिल को तसल्ली देते हैं या महफ़िल गरमाते हैं। क्योंकि जब आप किसी को ये कहें कि अच्छा तुम गलत काम कर रहे हो, तुम जहन्नुम में जाओगे, तुम्हें इसका बुरा नतीजा देखना पड़ेगा, ठीक है, हिकमत से समझाना चाहिए, वो अपनी जगह दुरुस्त है। लोगों को हर वक़्त डराते नहीं रहना चाहिए। अल्लाह ताला के फ़ज़ल, अल्लाह की नेमतों, उनका इज़हार भी करना चाहिए, तवज्जो दिलानी चाहिए, अल्लाह की रहमत का ज़िक्र करना चाहिए, समझाना चाहिए कि हाँ, अल्लाह रहीम है, उसकी रहमत में आओ। मगर आप मतलब मुझे मैं गौर करता हूँ, मुझे समझ नहीं आती, शायद इससे लोगों को ये फ़ायदा होता है कि उनके पास फिर लोग करीब आते हैं, उस महफ़िल में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पे जन्नत के, हूरों के किस्से बयान किए जाते हैं, जहाँ बताया जाता है कि बस ये अमल कर लो, ये अमल कर लो, तो उसके बाद नेमते ही नेमते हैं। तो उससे शायद एक माहौल बेहतर हो जाता है और लोग आपके ज़्यादा मुतक़िद हो जाते हैं। बिलमुकाबिल एक ऐसे शख़्स के जो कहे कि अच्छा जी आप रिश्वत करेंगे, खाएँगे तो आप तो जहन्नम में जाएँगे, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अगर आप बेहयाई करेंगे तो भाई जहन्नम में ही जाना है, अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? ये तो अल्लाह ने बता दिया ना, हराम खाने वाला भी जहन्नम में जाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बता दिया। अब यहाँ अल्लाह ताला वाज़ेह अल्फाज़ में बता रहे हैं कि वो लोग जो शैतान की पैरवी करेंगे, अल्लाह ताला उनसे जहन्नम को भर देगा। अब आप खुद ही घर बैठ के सोचे नहीं, अल्लाह तो इतना रहमान और रहीम है, वो कैसे किसी को जहन्नम में डालेगा? आपके फार्मूले के हिसाब से तो एक बंदा जहन्नम में नहीं जाएगा। अल्लाह ताला कहता है वो भर देगा जहन्नम को। तो इसलिए कुरान को पढ़कर सही रास्ता जो दरमियान का रास्ता है वो ये है कि अल्लाह की रहमत से आप नाउम्मीद नहीं हो सकते, अल्लाह के गज़ब से आप निडर नहीं हो सकते। इसके दरमियान में ज़िंदगी गुज़ारें, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें डेफ़िनिटली। जो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होता है वो काफ़िर है। और अल्लाह ताला के गज़ब से बेखौफ मत हो जाएँ, क्योंकि जब आप बेखौफ होंगे तो उसका नतीजा भी शिर्क और कुफ़र और ढिठाई और तकब्बुर निकलेगा। तो दोनों सूरतें हलाक करने वाली हैं। सही तरीक़ेकार ये है कि अपने रब पर ईमान रखें, उसकी रहमत से अच्छी उम्मीद रखें और उसकी नाराज़गी से डरते रहें। कोशिश करते रहें, सही अमल करें, साथ-साथ उससे तौबा करते रहें। जहाँ गलती हो अल्लाह से माफ़ी माँगे, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। गलती करके माफ़ी माँग के उसकी रहमत से उम्मीद रखें। ये नहीं कि माफ़ी माँगी नहीं, तौबा की नहीं, काम वही किए जा रहे हैं और आइंदा भी इरादा यही करेंगे। आज भी रिश्वत खाई है, कल भी खानी है। और वैसे अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ लिया, वो वाला दुरूद पढ़ लिया जिससे 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएँगे, तो फिर ये अहमकों की जन्नत है। फिर वो अहमों की जन्नत जो है वो उनका एक्चुअल ठिकाना जो है वो यही है। क़ाल अख़रुज मिन्हा मज़मूमम मदहूरा लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम
منکم اجمعین، فرمایا کہ نکل جا یہاں سے خار ہو کے، راندہ ہو کے، بس جو تیری پیروی کرے گا ان میں سے تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب اس کے بعد مزید آگے بات چلی، یعنی شیطان کو تو جنت سے نکال دیا گیا ہے، جو بھی اس کی پوزیشن اس سے نکال دیا گیا۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا، حضرت آدم کو، حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ تم نے جنت میں رہنا ہے، ہر نعمت تمہارے لیے ہے، ایک درخت، فلاں درخت، دیٹ پرٹیکولر ٹری، اس کے پاس تم نے نہیں جانا، اگر تم اس کے پاس جاؤ گے، اس کا پھل کھاؤ گے، تم جنت سے نکال دی جاؤ گے۔ وہاں سے شیطان کو اجازت تو مل چکی تھی، مہلت مل گئی تھی، تو اس نے وہیں سے حضرت آدم کے اوپر اپنا حملہ شروع کر دی، یعنی آدم کے اولاد پر تو اس نے کرنا ہی تھا بعد میں، بٹ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی اس نے حملہ شروع کر دیا، اور اس نے ان کو یہ پٹی پڑھائی۔ اب کیسے پڑھائی ہے ہمیں نہیں پتا، فزیکلی ان سے سامنے شکل بدل کے آیا، بات چیت کی، دل میں وسوسے ڈالے جیسے ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، واللہ عالم۔ ان کو کہا کہ بھئی اگر کوئی درخت ہے اس باغ میں کام کا تو ہے یہ والا درخت، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں روکا کیوں ہے اس کی وجہ سے؟ اس لیے روکا ہے کہ اگر اس درخت کا پھل نہیں کھاؤ گے تو کھا لو گے تو پھر تم فرشتے بن جاؤ گے، یا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا بن جاؤ گے۔ اور اس نے ایسی جھوٹی سچی قسمیں کھا کھا کے ان کو اپنی خیر خائی کا یقین دلایا، جھوٹی قسمیں کھائی جا رہا، اس نے سچی قسمیں کیا کھانی تھی، اور ان کو اس پھل کے کھانے پر آمادہ کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے پھل کھا لیا تو وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے، جنت کی نعمتوں سے بھی محروم ہو گئے، جو ان کو شاہی لباس ملا ہوا تھا اس سے بھی محروم ہو گئے۔ اب ان کو حیا بھی آئی، انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کیا، اور ان کے رب نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان، اور تم نے منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس جانے کے؟ تو ان کو شرمندگی ہوئی، اب حضرت آدم کو شرمندگی ہوئی اور ان کو سمجھنا ہے کہ میں اللہ سے کیا کہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہی کلمات سکھائے، وہ کلمات بھی یہاں پہ آئیں گے، تو وہ کلمات سیکھ کے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور یہاں ہمیں پکچر سامنے ہو جاتی ہے کہ شیطان نے غلط کام کیا، اس کو اللہ نے پوچھا تم نے کیوں کیا، تو اس نے شیطانی رویہ اختیار کیا کہ میں نے تو ایسا ہی کرنا تھا، میں نے بالکل صحیح کیا، میں اس سے بہتر ہوں، وہ ڈھیٹ ہو گیا، تکبر میں آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ حضرت آدم اس نے شرمندگی محسوس کی، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے شیطان کے راستے پہ چلنا ہے یا ہم نے آدم علیہ السلام کے راستے پہ چلنا ہے۔ یہ ہمیں سارا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک سٹوری سنائی جائے اور سٹوری کی وجہ سے ہمیں انٹرسٹ پیدا ہو کہ اچھا جی بڑا مزہ آیا، قرآن میں بڑی اچھی سٹوری نے، نہیں، سٹوری کو اب اس میں دیکھیں گے تو اس میں ڈیٹیل تو بہت ہی کم ہوتی ہے، یہ تو ہم پھر جب اس کی ایکسپلینیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو ذرا جوڑ کر بیان کرنے کو، قرآن شریف میں بالکل کام کی بات ہوتی ہے، فوکس کی بات ہوتی ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے لیسن حاصل کریں۔ اچھا، اس کے اندر کیونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دو لوگوں سے مخاطب ہوا جا رہا ہے، تو دو لوگوں والا صیغہ بھی استعمال ہوگا، یہ ہمیں سیدھے پتہ ہے، ضربا ضربو، اس نے مارا، ان سب نے مارا، ضربتا ضرب تو نے مارا، تم سب نے مارا، ضربتو ضربنا، میں نے مارا، ہم سب نے مارا۔ اس سے جب تسنیہ کے صیغے بنتے ہیں تو ماضی میں ضربا کی جگہ ضربا آ جاتا، تم دو نے مارا۔ یہاں پہ بھی آپ کو نوٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں آپ نے زبر کی آواز نکالنی ہے جو کم ہے، یہاں پر کیونکہ الف کی آواز آ جائے گی تو یہ آواز زیادہ ہوگی، تو بہت سارے لوگ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ زبر کی آواز کو لمبا کر دیتے ہیں، تو وہ ایک سے دو میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں ضربا تو اس کا مطلب ہے ان دو نے مارا، تو اس کا خیال رکھا کریں کہ اگر آپ نے ذرا ز اور را میں جتنی آواز نکالی ہے با میں بھی اتنی ہونی چاہیے، ذرا ضربا کر دیں گے تو وہ ایکچولی یہ بن جائے گا۔ تو اسی طرح ضربتما ہوتا ہے تم دونوں نے مارا، اور ہم کے لیے ایکچولی ڈوئل کا صیغہ نہیں ہوتا، اس کے لیے پلورل ہی استعمال ہوتا ہے ضربنا۔ اسی طرح مضارع میں اگر آپ دیکھیں تو یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں، تو اس کا تسنیہ بن جائے گا یضربانی، تضریبو سے تضریبانی، تم دو مارتے ہو، اور پلورل متکلم میں وہی رہے گا کہ ہم مارتے ہیں نضربو۔ اور جب یہ تضریبو سے آپ لا تضریب کرتے ہیں تو جزم آنی ہوتی ہے تو بے پر پا جاتی ہے جزم،
تضریبونا سے لا تضریبو کرتے ہیں، نون ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح تضریبانی میں بھی نون ختم ہو جاتے ہیں تو لا تضریبا ہو جاتا ہے، اور جو فعل امر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اضریبا، تو تم دو مارو. تو یہ آپ تصریح کے سیغے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، آگے یہ استعمال ہوں گے. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اور اے آدم رہو. انتا، ابھی انتا کی ویسے ضرورت نہیں تھی، لیکن کیونکہ آگے اس کو علیحدہ کر کے بتایا جا رہا ہے تو اس لیے انتا آ گیا. رہو تم، وَزَوْجُكَ، اور تمہاری بیوی، تم بھی رہو اور تمہاری بیوی بھی رہے، الجنت، جنت میں. اس کو اس طرح کر کے کیوں بیان کیا گیا علیحدہ کر کے؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی حضرت آدم کے بعد پوری آنے والی نسل انسانی کے لیے یہ میسج ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے، اس نے گھر بنانا ہے، اس نے گھر کا انتظام کرنا ہے، اس نے گھر کا خرچہ چلانا ہے. یہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے. اس وجہ سے مرد کی ذمہ داری ہے، اس نے پیسے کمانے ہیں. خاتون پیسے کمانا چاہتی ہے تو کمائے، اس کو وہ منع نہیں ہے، لیکن اس پہ ذمہ داری کوئی نہیں ہے. وہ نہیں کمانا چاہتی، گھر میں بیٹھنا چاہتی ہے تو بالکل بیٹھے، اس پر اللہ نے ذمہ داری نہیں ڈالی. یہ عورتوں کا مقام اور مرتبہ ہے کہ مرد تو اگر پیسے نہ کمائے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو مارے کہ تو کیوں نہیں پیسے کمانے جاتا. اور عورت کہے جی میں گھر میں بیٹھی ہوں، میں نے تو نہیں پیسے کمانے، تو حکومت کا کام ہے کہ اس کو کہے بالکل صحیح کہہ رہی ہے، تمہاری کوئی ذمہ داری ہے، دل چاہتا کماؤ، دل چاہتا نہ کماؤ. آج کے جو زیادہ اوور پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے اس کو الٹا کانسیپٹ سمجھا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ عورت کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ وہ باہر نکلے، دفتروں میں خوار ہو، پیسے کمائے. جب مرد میں تو خوار ہونا ہی ہے تو اس کی تو ذمہ داری ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ لگا دیا. وہ بیچارہ کیا کرے؟ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آرام سے گھر میں بیٹھا رہے. ٹھیک ہے، بچے پالنا ایک بہت بڑا کام ہے، اور وہ عورت کو ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، اور اللہ نے عورتوں کے اندر یہ خاصیت اور صلاحیت اور خصوصیت اور خوبیاں رکھی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے درجے ہیں. یہ سارا کچھ کر کرا کے پھر درجے بھی تو ماں کے ہیں نا، 3 دفعہ ماں ہے، اس کے بعد باپ کی باری آتی ہے. تو یہ چیز بھی بڑی کلیئر ہونی چاہیے. یہ تو خیر بائی دا وے آ گئی. جب مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس نے گھر کو انتظام کرنا ہے تو پھر جہیز کیسے ہو سکتا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک آدمی شادی کرے اور شادی کے بعد جو گھر میں سامان چاہیے اس کے لیے کہ میری بیوی لے کے آئے؟ تو یہ ان لاجیکل بھی ہے، اسلام کے خلاف بھی ہے، اور غیرت کے بھی خلاف ہے. تو اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، فکلا، بس تم دونوں کھاؤ، اضربا تم دونوں مارو، کھلا تم دونوں کھاؤ، من حیث شئتما، جس جگہ سے. حیث ہوتا ہے جہاں، پوزیشن کے لیے ہوتا ہے نا، جیسے حیثیت کا لفظ بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. جہاں سے بھی، شئتما، شاء اس نے چاہا، جو انشاء اللہ میں ہوتا ہے. شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، جو دل چاہتا ہے کھاؤ. ولا تقربا، اور مت تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے. فتکونا من الظالمین، پھر تم دونوں ہو جاؤ گے ظلم کرنے والے. یعنی دیکھیں دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا کھانے کا دل چاہتا ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے کسی کا سانپ اور بچھو اور کاکروچ کھانے کا دل تو نہیں چاہتا نا. جو چیز بھی کھانے کا انسان کا دل چاہ سکتا ہے نیچرلی، اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ حلال کر دیا. ایک پوک کو حرام کر دی بیسیکلی، اور ایک ذبح کرنے کی شرط لگا دی. باقی انسان کو سبزی، گندم، پھل، حلال جانوروں کا گوشت، حلال پرندوں کا گوشت، سارا حلال کر دیا. بے شمار چیزیں حلال ہیں، ذرا سی چیز حرام ہے. اس کے بعد یہ امیر ملک ہے. یعنی پوک کھانے کی بنیادی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ سستا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو خوراک کے اوپر اتنا خرچہ نہیں ہوتا، وہ گندگی بھی کھا لیتا ہے، اپنی گندگی بھی کھا جاتا ہے، تو وہ سستا پڑتا ہے. اس کا گوشت جو ہے آپ کو پروٹین کی کاسٹ کے حساب دیکھیں گے تو چیپسٹ کاسٹ جو ہے نا وہ پوک کی. تو اتنے امیر ملک ہیں پوک کھا رہے ہیں. سمجھ، بائبل میں بھی منع ہے، بائبل میں کہا اجازت دی گئی کہ پوک کھاؤ. تو اتنی سی چیز منع کی ہے اور انسان اس کے راستے تلاش کرتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے ہر مشروب الاؤڈ ہے، شراب کو منع کر دی ہے، اور لاجیکل بھی ہے اور سمجھ بھی آ رہی ہے. پھر اس کے بعد لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. آپ نے حلال طریقے سے رزق مانا ہے. آپ سوچیں کتنے طریقے ہیں جس سے آپ حلال رزق مانیں، اور کچھ حرام طریقے ہیں کہ رشوت لے لو، چوری کر لو،
बेईमानी धोखा कर लो, आप हलाल छोड़ के हराम के पीछे चल पड़ते, हालांकि रिस्क देने की जिम्मेदारी को अल्लाह ने ली। तो यही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, इंसान के नफ्स में कमजोरी रखी गई है कि जिस चीज से मना किया जाता है ना, उसके अंदर एक लालच सस्ता पैदा होता है। तो पूरी जन्नत मौजूद है, इस एक दरख्त के पास नहीं जाना, ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। हम समझते हैं कि नहीं, हम सूद का कारोबार नहीं करेंगे तो दुनिया में काम नहीं चल सकता, अगर कोई रिश्वत नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो फिर साथ हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर भी और कुरान पर भी। कुरान में तो अल्लाह ने बताया कि हम रिस्क देते हैं अपनी औलाद को, जो हम पीछे पड़ रहे हैं मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, तुम्हें भी हम रिस्क देते हैं, उन्हें भी हम रिस्क देते हैं। तो रिस्क तो अल्लाह ने देने, आपका काम तो मेहनत करना ना, और मेहनत इसलिए करनी है क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है, वरना अल्लाह ने तो रिस्क देना है। अगर कोई खट्टू बन के भी बैठ जाएगा तो जो उसको रिस्क मिलना है वो तो मिल जाएगा, मगर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि बेगैरत बन के, फकीर बन के, मोहताज बन के रिस्क ना कमाओ। अल्लाह ने हाथ पाँव दिए हैं, सिलाई दी है, उनको इस्तेमाल करो और रिस्क कमाओ, अपने ऊपर भी खर्च करो, दूसरों पे भी खर्च करो। वया आदमुस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और ए आदम, रहो तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में, बस तुम दोनों खाओ इसमें से जहां से चाहो, और मत करीब जाना इस दरख्त के, फिर तुम हो जाओगे जालिमों में से। फवस्वस लहुम शैतान, फिर वसवसा डाला, वसवसा अंदाजी की उनके लिए शैतान ने, उन दोनों को। ये भी गौर करने वाली चीज है कि कुरान शरीफ क्लियर कर रहा है कि शैतान ने दोनों को वसवसे डाले, या दोनों से मुलाकात करके उनको बहकाया। बाइबल में ये कॉन्सेप्ट है कि शैतान ने आके हजरत हव्वा को भटकाया और उनको बहका दिया, और हजरत आदम, जैसे हमारे यहाँ आमतौर पे फिर बीवी की बात टाली नहीं जा सकती, तो फिर हजरत आदम भी उनकी बात उन्होंने मान ली। असल तो जो गुनाह का ख्याल पैदा हुआ वो हजरत अब्बा के दिल में पैदा हुआ। ये बाइबल वालों का एक कॉन्सेप्ट, और एक्चुअली इतना कॉन्सेप्ट है कि कहते हैं वल्लाह वालों कि ईव कहते हैं ना हजरत हव्वा को, तो उन्होंने ईव से ईवल का लफ्ज निकाला कि औरत है ही गुनाह का नाम। और ये चीज एक वो गलत कॉन्सेप्ट है बाइबल का, इसको, या बाइबल यानी जो तहरीफ शुदा बाइबल है और ईसाइयों का, उसको यहाँ पे अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में दूर किया कि शैतान ने उन दोनों को बहकाया, लियुबदिया लहुमा। और उस बहकाने से अब नतीजा क्या होना था कि युबदिया जाहिर हो जाए, जैसे बद्दू होते हैं जो खुले में रहते हैं, बदा यब्दू का मतलब इस चीज का जाहिर होना, कि जाहिर हो जाए उनके लिए, बल्कि बदा यबदू जाहिर होना, और इसे फिर बाब अफाल बनेगा अबदा युबदी, तो युबदी हो गया जाहिर करना, ली युबदिया ताकि वो जाहिर कर दे, लहुमा उन दोनों के लिए, माँ वूरिया अनहुमा। वैसे ये अरबी का फॉन्ट इस तरह की, इस तरह लिखा गया, वैसे आप कुरान शरीफों में देखेंगे तो ये वाव के ऊपर उल्टी पेश होगी, वूरिया। अगर जिस तरह लिखना भी दुरुस्त है, लेकिन उल्टी पेश इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का जो मुसहफ था, उसमें उन्होंने यही किया था कि जहाँ पे भी दो वाव इकट्ठी होती थी, या ये या अलिफ इकट्ठी होती थी, तो उसको वो एक कर देते थे। उस वक्त तो एराब तो होते नहीं थे, जेर जबर पेश भी नहीं होती थी, लोग वैसे ही पढ़ लेते थे और उनको तो पता ही होता था कि वो क्या पढ़ रहे हैं। तो अब हमारे कुरान शरीफ में इसको इस तरह लिख देते हैं। अरबी कुरान शरीफ में क्या करते हैं कि वो लिखते हैं वुरिया लिख के ना, इसके ऊपर ऊपर मेरे ख्याल, हाँ, एक छोटी सी वाव डाल देते हैं। तो आप अरबी कुरान जब भी पढ़ेंगे तो ये छोटी वाव होगी, छोटी अलिफ होगी, छोटी सी ये लगी होगी, जिससे हमारे खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टे पेश का मफहूम पैदा होता है। तो बहरहाल माँ वूरिया अनहुमा। अब वूरिया क्या है? वरा होता है ना किसी चीज के पीछे, दुनिया और उससे माँ वरा, तो उससे फिर इसका बनता है बाबे मुफाइला। तो उससे बहरहाल ये पैसिव वाइज बनता है बूरिया, जो छुपाया गया अनहुमा उनसे। तो उसने ये वसवसे उनको डाले, उसका मकसद क्या था, या उसको पता था कि अभी ये नतीजा निकलेगा। यानी बेसिक मकसद ये था कि उनसे जन्नत की नेमतें छिन जाए, जन्नत का लिबास छिन जाए। तो जब जन्नत का लिबास छिन जाता तो क्या होता कि उन पर जाहिर हो जाती, जो छुपाई गई थी उनसे, उन दोनों से, मिन सौआतिहिमा। सौआत जो है ये बेसिकली सीन, वाओ और अलिफ,
ساء یسوء کا مطلب ہوتا ہے برا ہونا، ناپسندیدہ ہونا. تو ساء بہت استعمال ہوتا ہے، سوء العذاب بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سیئتن. سیئتن برائی کو کہتے ہیں. سیئتن برائی کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بدنما ہوتی ہے. حسنہ نیکی کو کہتے ہیں. حسن حسن سے ہے، خوبصورت چیز. نیکی خوبصورت ہوتی ہے، برائی بدصورت ہوتی ہے، اس لیے اس کو سیاح کہتے ہیں. تو ایسی چیز جس کو دیکھنے کو دل نہ چاہے. اسی طرح سوءتن کا لفظ ہوتا ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا جب وہ قابیل نے حابیل کی لاش کو چھپانا تھا، تو اس کے لیے سوءتن کا لفظ، سوءت اخی. تو سوءتا لاش کو بھی کہتے ہیں کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو اب اس کی لاش دیکھنے کی چیز نہیں رہتی. اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کور کر دینا چاہیے، اس کو ڈھانپ دینا چاہیے، اس میں مٹی میں دفن کر دینا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ دیر بعد وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ دیکھنے کی چیز رہتی نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی سوا کا لفظ. تو ایسی چیز جس کو آپ نہ دیکھنا چاہیں، جس سے گھن آئے، کراہت آئے، اس کو سواتن کہتے ہیں. تو سواتن کی جمع ہے سوآت، سیاتن کی جمع سیئات ہے، برائیاں. سوآت ناپسندیدہ چیزیں، یعنی جس کو دیکھا نہ جائے، جس کو کور کرنا ضروری ہو. تو انسان کے جسم میں جو شرم گاہیں ہیں، شرم کی جگہ ہیں، ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ان پر ظاہر کر دے جو چھپائی گئی تھی ان سے شرم کی جگہیں. وقالا اور اس نے کہا، ماں نہا نہیں، منع کیا. نہا ینہا یہ فتح یفتح سے ہے. نہیں منع کیا کما تم دونوں کو، ربو کما تم دونوں کے رب نے، انہا دے شجرتی اس درخت سے، اللہ مگر یہ، ان کے تکونا تم ہو جاؤ. تم ہو جاؤ یعنی تم ہو نہ جاؤ، کہیں تم ہو نہ جاؤ، جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. نہ کا لفظ لگا بھی دیتے ہیں، نہیں بھی لگاتے، مراد ہی ہوتی ہے مبادا. ایسا نہ ہو کہ تم یہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم یہ کرو، یا ایسا نہ ہو کہ تم یہ نہ کرو. بات ایک ہی ہوتی ہے کہ تم ہو نہ جاؤ دونوں ملکینی فرشتے، او تکونا من الخالدین، خالد ہمیشہ رہنے والا، یا تم ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والوں سے. یعنی یہ اس نے جا کے ان کو اکسایا، ان کے اندر خواہش پیدا کی. نفس بھی اکساتا ہوگا، اس کو انہوں نے برداشت کر لیا، کنٹرول کر لیا. اب شیطان نے بھی آ کے اکسانا شروع کر دیا کہ بھائی یہ جو درخت تمہیں منع کیا گیا تو کوئی تو وجہ ہوگی نا منع کیا گیا. اگر خالق کائنات نے ایک چیز سے منع کر دیا، اس درخت میں کوئی خاص بات ہے. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ادھر تم پھل کھاؤ گے، ادھر تم فرشتے بن جاؤ گے. اب ویسے حضرت آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تھا، لیکن فرشتے تھے تو ایک نوری مخلوق. انہوں نے اوور آل بیسس تو اگر آپ فزیکل یا مٹیریل سینس میں دیکھیں تو بہرحال فرشتے سپیریئر مخلوق بنتے ہیں. تو تم یہ پھل کھاؤ، تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے. ان کے اندر یہ خواہش پیدا کی، اور وہ اس سینس میں فرشتوں کو سپیریئر سمجھتے ہوں گے ان کا مسجود ہونے کے باوجود. یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، یعنی ان کو یہ بھی بتا تھا کہ ہم نے مر جانا ہے. تو اتنی انفارمیشن تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھی. اس انفارمیشن کی بیس پہ اس نے بہکایا. اسی طرح ہمیں بھی شیطان بہکاتا ہے. یہ حرام کا مال کھا لو تو تم امیر ہو جاؤ گے. حرام کا مال کھائے تو کیسے امیر ہو سکتا ہے؟ بینک سے کام کر کے کوئی کیسے امیر ہو سکتا ہے؟ بینک نے یا حرام نے، رشوت نے، ملاوٹ نے رزق تھوڑی دینا ہے، رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. تو جو رزق اللہ نے دینا ہے وہ تو اللہ نے دینا ہے. اب آپ کی مرضی ہے، اگر آپ حرام کی آپشن آئیں گی آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو حلال طریقے سے آ جائے اور آپ کو مل جائے گا. اور اگر آپ کے نصیب میں اللہ نے امیر ہونا لکھا ہے تو آپ امیر ہو کے رہیں گے. یہ کتنی بے وقوفی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو ہمیں نعمتیں نہیں ملیں گی اور ہم غریب رہ جائیں گے، ہم بھوکے ننگے مر جائیں گے. لیکن ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، سود کا کاروبار کریں گے، چوری کریں گے، ملاوٹ کریں گے تو ہم امیر ہو جائیں گے، ہمیں زیادہ نعمتیں مل جائیں گی. اور منہ سے ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ سب تعریف اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے. اپنا پالنے والا اس کو نہ سمجھے، اپنا پالنے والا ملاوٹ کو سمجھ لیں، چور بداری کو سمجھ لیں. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. بس وسوسہ اندازی کی شیطان نے ان دونوں کے اندر تاکہ وہ ظاہر کر دے ان کے لیے جو چھپائی گئی ان سے ان کی شرم کی جگہیں. اور اس نے کہا
کہ نہیں منع کیا تمہارے رب نے اس درخت سے مگر یہ، یعنی تمہارے رب نے تو تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ. وقاسمہما، اور قسمیں کھائیں اس نے. ویسے یہ جو لفظ ہے نا، میرے خیال سائٹ پہ بس کلوز کرتے ہیں. یہ جو ورڈ ہے قاف سین میم، اس کا تو مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا، بانٹنا. اور اس سے پھر جو باب افعال بنتا ہے نا، اقسم یقسم، اس کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا. اور یہ جب ایکچولی کوئی مر جاتا تھا نا تو اس کے لیے حلف اٹھایا جاتا تھا اور سارے ورثاء مل کے کھاتے تھے. جیسے کوئی قتل ہو گیا ہے تو سب مل کے ایک قسم اٹھاتے تھے، حلف اٹھاتے تھے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے نا، تو وہ حلف پہ تقسیم ہو جاتا تھا. اس سے پھر یہ قسم کا لفظ حلف کے معنوں میں استعمال ہونا شروع ہو گیا. تو اقسمہ یقسم کا مطلب ہے قسم کھانا. قاسمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ایک دوسرے کو قسم دینا. یعنی یہ باب مفاعلہ ہے نا، تو باب مفاعلہ کے اندر قاسمہ یو قاسم ایک دوسرے سے کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. پھر یہی جو باب مفاعلہ ہے جس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں، بعض اوقات اس کا استعمال ایمفسس کے لیے، انٹینسٹی شو کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی عربی لٹریچر کے ادب کے حسن کے مطابق ہے کہ وقاسمہما، کہ یہ نہیں ہے کہ ان دونوں نے پارٹیوں نے ایک دوسرے کو قسمیں دی، اس نے اس کو بہت قسمیں کھائی. مبالغہ کا ایگزیجریشن کا مفہوم آ گیا. تو اس نے بہت قسمیں کھائی، قسمیں کھا کھا کر انہوں نے یقین دلایا، انی، بے شک میں، لکما، تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین، ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں. نصیحت کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے خیر خواہی، ایسا کام، ایسی بات کرنا جس میں دوسرے کی بھلائی ہو، اپنی غرض نہ ہو، اس کو نصیحت کہا جاتا ہے. تو وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے قسمیں کھائیں کہ میں بے شک تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ سب کو جزا عطا کرے، پڑھنے والوں کو بھی، دوسروں کو بھی اس کی طرف ترغیب دلانے والوں کو بھی. اور اصل چیز ہے کہ اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے، اس کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے، قرآن کو دلوں کا نور بنا دے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ ہمارے قرآن ہی قرآن ہو، تاکہ جہاں سے بھی شیطان حملہ آور ہو، ہمیں قرآن اس سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.